السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے کہ بھی مایوس مت ہوئیے۔ اب سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم۔ جو مصائب بھی روئے زمین میں آتے ہیں اور جو آفتیں بھی آتی ہیں، وہ سب اس سے پہلے کہ ہم انہیں وجود میں لائیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی محفوظ اور طے شدہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات خدا کے لیے آسان ہے تاکہ تم اپنی ناکامی پر غم نہ کرتے رہو۔ تقدیر یعنی تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مومن بڑے سے بڑے سانحے کو بھی قضاء و قدر کا فیصلہ سمجھ کر اپنے غم کا علاج پا لیتا ہے اور پریشان نہیں ہوتا۔ وہ ہر معاملے کی نسبت اپنے مہربان اللہ کی طرف کر کے خیر کے پہلو پر نگاہ جما لیتا ہے اور صبر اور شکر کر کے ہر شر میں سے اپنے لیے خیر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا معاملہ بھی خوب ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر ہی سمیٹتا ہے۔ اگر وہ دکھ، بیماری اور تنگ دستی سے دوچار ہوتا ہے تو سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے، اور یہ آزمائش اس کے حق میں خیر ثابت ہوتی ہے، اور اگر اس کو خوشی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور خوشحالی اس کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا، ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے۔ کوئی بھی نامناسب حالات آئے، کوئی بھی غم آئے، ٹینشن آئے تو آدمی صبر کرے، جھیل لے۔ نبیوں کا سب سے بڑا سرمایہ جھیلنا ہے۔ مومن کو ایسا روحانی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ غم کی چوٹ میں لذت آنے لگتی ہے۔ غم کی جملہ میرا یاد رکھنا، اور جو ہے سونے کے پانی سے لکھنا، غم کی چوٹ میں لذت آنے لگتی ہے۔ اور تقدیر کا یہ عقیدہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ کافر اور مسلمان، اس کے حالات میں فرق ہے۔ کافر رنج و غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، مایوسی کا شکار ہو کر ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے، اور بعض اوقات غم کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لیتا ہے۔ اور مومن بڑے سے بڑے حادثے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اور صبر و ثبات کا پیکر بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے۔ چٹان کی طرح وہ یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ ہوا تقدیر الہی کے مطابق ہوا، خدا کا کوئی حکم حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے، اور یہ سوچ کر کہ خدا جو کچھ کرتا ہے اپنی بندے کی بہتری کے لیے کرتا ہے، یقیناً اس میں خیر کا پہلو ہوگا۔ یہ میں نے مختصر بات سمجھا دی۔ اس لیے کوئی بھی رنج آئے، کوئی بھی غم آئے تو آپ جو ہے چٹان بن کے اللہ کے حکم کو پورا کیجیے۔
کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، جھیل لیجئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجئے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی خوشی ہوگی۔ اور ایک جملہ جب بھی کوئی نامناسب حال آئے، ایک جملہ زبان پر ضرور لائیے، پڑھیے میرے ساتھ، الحمدللہ علی کل حال، بس ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، تو اللہ کو بھی خوشی ہوگی۔ اللہ تعالی نامناسب حالات سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔